آیت نمبر 40 کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے 50 تک انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے اور اگلی آیات میں بھی انہی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس تسلسل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ مَشْحُونٍ، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی کشتی میں سوار کیا ہے۔ مفسرین کی ایک رائے عمومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور جو سمندر میں، دریاؤں میں، ندیوں میں انسانوں کی نقل و حمل کے لیے، سامان کی نقل و حمل کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا بہترین ذریعہ ہے۔ سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، نہروں میں، اور جیسے کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا 1/4 حصہ خشکی ہے اور باقی 3 حصے یا اس سے بھی کچھ زیادہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور پھر سامان کی نقل و حمل کا بہترین ذریعہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں وہ بھی بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو سمندروں میں رواں ہیں۔ ایک تو عمومی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتیوں کو، چھوٹی بڑی بحری جہاز، آبدوزیں، بحری بیڑے، یہ سارا کا سارا کچھ اپنی رحمت کاملہ سے سمندروں میں چلا پھرا رہے ہیں۔ ایک معنی خصوصی ہے اور وہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے بعد جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ہر طرف سے سیلاب کی صورت تھی، ہر طرف سے پانی امنڈ رہا تھا، آسمان بھی بارش برسا رہی تھی، زمین بھی، حتیٰ کہ تندور سے بھی، جو عموماً روٹیاں پکانے والی جگہ ہے، وہاں سے بھی پانی جاری ہو گیا اور ساری دنیا پانی سے بھر گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تعمیر بنانے کا حکم دیا تھا، اسی کشتی میں تقریباً وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان افراد کو اس کشتی میں سوار کیا گیا، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے ان کی تعداد 80 سے کچھ اوپر نیچے تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد ہے وَآیَاتٌ لَهُمْ، اور ہم نے، اور نشانیاں ان کے لیے، بے شک ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا کشتی میں، بری ہوئی کشتی میں۔ تو مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں اور عمومی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے کہ جب کوئی محفوظ نہ رہا تو یہ کشتی والے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ آگے فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی طرح اور بھی چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین ہر طرح کی سواریاں مراد لیتے ہیں۔ اگر پچھلی آیت کے ساتھ ربط رکھا جائے تو ہر وہ سواری جو پانی پہ چلتی ہے، جو ابتدا سے لے کر آج کے ترقی یافتہ دور تک چلتی آ رہی ہے، اس میں ہر طرح کی سواریاں شامل ہیں۔ اور مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ خشکی پہ چلنے والی ہر طرح کی سواریاں بھی یہاں مراد ہے، جیسے کہ اہل عرب اونٹ کو صحرا کا جو ہے وہ صحرا کی کشتی کہا کرتے تھے، صحرا کا بحری جہاز کہا کرتے تھے۔ تو ہر طرح کی سواریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن پر انسان سوار ہو کر اپنے ذرائع نقل و حمل خود بھی اور سامان بھی ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے اور پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوتا نہ انہیں بچانے والا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جنہوں نے ان کشتیوں کو سمندر میں، دریاؤں میں، ندیوں میں سنبھالا ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ ان کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ڈبو دیتے، ان کو غرق کر دیتے، پھر کوئی بھی ان کا فریاد رس نہ ہوتا، کوئی بھی ان کی اس فریاد رسی پر سننے والا نہ ہوتا، اور نہ کوئی ان کو بچانے والا۔ صرف کون سی ذات ہے جو انہی کشتیوں کو، انہی بحری بیڑوں کو سمندروں میں چلا بھی رہی ہے اور ان کو محفوظ بھی رکھ رہی ہے، ڈوبنے سے بچا رہی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ڈبو دے، پھر بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مہربانی سے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ہماری رحمت سے ہے، اور ہم انہیں ایک مدت تک ہم نے فائدہ دینا ہے۔ وہ مدت سے کیا مراد ہے؟ ایک مدت ظاہری اگر دیکھی جائے جب ہم چاہیں ڈبو دیں، اور دوسری مدت سے مراد وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اس زمین کا نظام قیامت کے دن برپا کر اس کو تہس نہس کر کے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ سے یہ بھی مراد ہے، وقتی بھی مراد ہے، جب چاہیں ڈبو دیں، کوئی بچانے والا نہیں، اور ایک آخری اللہ کا فیصلہ بھی مراد ہے جب قیامت کا دن آئے گا، اور جب کوئی چیز اپنی وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے گی، انسان کی بڑی سے بڑے فائدے والی چیز بھی اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ جب تک میرا رب چاہے فائدہ پہنچتا رہے گا، اور جب چاہے گا رب کے فائدہ نہ پہنچے تو پھر فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہر چیز کے نفع و نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے سامنے اور پیچھے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے سامنے والے عذاب سے، اپنے پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ کون سے عذاب مراد ہے؟ یہاں سے سامنے والے عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہیں، جیسے کوئی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی ڈرو کہ اللہ نے والا اللہ کی ذات ہے۔ وما خلفکم، اور جو پیچھے والے عذاب وہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کا عذاب ہے۔ جب آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور ان سے اللہ کا تمہارے دل میں خوف ہوگا تو تم ان سے بچتے رہو گے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب کیا ہے؟ دنیاوی اگر تکلیف آئے گی، اللہ کا سہارا باندھو گے تو وہ تکلیف تمہارے لیے صبر کی وجہ سے تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو پلٹ دیں گے۔ اور قیامت کی جو آنا ہے ایک دن قیامت نے، اور اس سے کیسے اس کی تیاری کرو۔ یہاں پہ اتقو دنیا کے عذاب سے مراد صبر کرو اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کرو، اور جو عذاب دوسرا ما خلفکم اس سے مراد قیامت کا جو عذاب ہے، جو آخرت کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اس سے مراد اتقو سے یہ ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ نہ موڑ لیتے ہو۔ کہ کافروں کا تذکرہ کیا، آخرت کے منکرین کا تذکرہ کیا، جب بھی ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ بجائے اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں، الا کانوا عنہا معرضین، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ بجائے اللہ کے دنیاوی اسباب پہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دنیاوی اسباب ان کے کسی کام نہیں آتے جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے خرچ کرو جو تم کو اللہ نے رزق دیا، کس پہ خرچ کرو؟ غرباء پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، مساکین پر، ان کو خرچ کرو جو تم کو اللہ نے رزق دیا۔ خرچ کرنے والے کرتے ہیں،
ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، حاجت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، سائلین کو محروم نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کفار کے رویے کو بیان فرما رہے ہیں. قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یعنی ایک عجیب قسم کا رویہ کہ ہماری ذمہ داری ہے. جب جس رب کو تم مان رہے ہو، جس رب کو تم پکار رہے ہو، جس کو تم اپنا پالن ہار سمجھتے ہو، وہ اگر رب چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. ہماری طرف کیوں دست دراز کر رہے ہو کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو جو اللہ تم کو رزق. ایمان والے تو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو انفاق فی سبیل اللہ کے کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کفار ہیں، جو بے ایمان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا بات ان لوگوں سے، اگر اتنا ہی ہے تو اللہ خود نہیں کیوں گنا، اللہ نے ان کو کیوں نہیں دیا. یہ ہمارا یہ رویہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، مگر اسباب دنیاوی اختیار کیے. دینے والا اللہ ہی ہے، اسباب جو ہیں وہ ظاہر کو اللہ استعمال کیے جاتے ہیں. لہذا تم اگر اللہ کے اس عمل میں، اللہ کے حکم میں استعمال ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے اس میں کیا ہو جائے گی؟ خیر ہی خیر ہو جائے گی. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم جو ہو تو تم صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اگر تم یہ رویہ رکھو گے، تمہارا یہ رویہ گمراہی پر جو ہے وہ مبنی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. آگے کفار کا ایک اور بیان، بلکہ کفار کا کیا آئے گا تو اہل ایمان کا بھی اس طرح رویہ کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اس سوالوں کے پیچھے اور ان نشانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کفار تو ویسے ہی سوال کر رہے ہیں ازراہ تمسخر، ازراہ مذاق، یعنی کسی کو جھوٹا کرنے کے لیے. اچھا اگر تم کہتے ہو قیامت آنی ہے تو بتاؤ پھر کب آ رہی ہے. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ صرف ایک چیز ہی کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آ لے گی اور آپس میں وہ جگڑ رہے ہوں گے. یہاں پہ جگڑ رہے ہوں گے یعنی وہ اچانک آ جائے گی، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا، اپنے پاس رکھا کہ وہ قیامت کا دن کون سا ہے، لمحہ کون سا ہے، اس کا مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے. اس لیے ہمیں بھی خام خواہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. اپنے عمل کی طرف اور اپنے ایمان کے تحفظ کی جو ہے وہ کوششیں فتنوں کے دور میں اور قرب قیامت میں خصوصی طور پہ کرنی چاہیے. ان چیزوں میں پڑھنا کہ قیامت کب آئے گی، کب فلاں ہو جائے گا. ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے اس چیز کو اپنے پاس ہی اپنے علم رکھا ہے کہ وہ کب آئے گی، تو اچانک آ جائے گی جب پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑا بیچنے والا، کپڑا خریدنے والا، کپڑا پسند کیا جا رہا ہوگا، اب اسی لمحے قیامت آ جائے گی، ان کو اتنا بھی نہیں موقع ملے گا کپڑے کو لپیٹ سکیں. یعنی کہ اچانک وقوع ہو جانے والا یہ معاملہ ہے. اور تم اس میں جگڑ رہے ہو، تم اس میں سوال کر رہے ہو، تم انہی بحث و مباحثوں میں پڑے رہو گے اور اللہ اچانک قیامت لے آئے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس نہ تم وصیت کر سکے گا کوئی، اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. یعنی قیامت اتنی اچانک ہے، انگلش میں کہتے ہیں سڈن ہونے والی چیز ہے، ایک دم ہونے والی چیز ہے. کوئی کسی کو کوئی وصیت نہیں کر پائے گا. حتیٰ کہ یہ معاملہ تو عام حالات میں مرنے والوں کے لیے ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے ابھی کون سا مر جانا ہے، اور اس کو بھی اپنے گھر والوں کو کوئی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور جہاں پہ موت لکھی ہوتی ہے گھر تک نہیں پہنچنے کا موقع ملتا. وہ تو پھر قیامت ہے، اس کا بھی موقع کسی کو نہیں ملے گا کہ کوئی وصیت کر سکے یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھ کر خصوصی طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا رب العالمین، خاص قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا جو مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما. پچھلے دنوں چاند آٹوس کے بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما، دراجات کو بلند فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه